السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلام پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان نثار چودھری۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں قاری ہارون صاحب اور آج ہم ان سے بات کریں گے شب برات کے مبارک موقع اوپر کہ شب برات ہمیں کس طریقے سے منانی چاہیے اور اس کی جو فضولیات رسومات ہیں اس سے ہم کس طرح دور رہ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو مشہور نعت خوان ہیں محمد فاروق صاحب، ان کی ایک نعت جو ہے وہ سناتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عجب رنگ پہ ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پہ ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ مبارک رہے اندلی بو تمی گل، مبارک رہے اندلی بو تمی گل، ہمیں گل سے بڑھ کر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بڑھ کر ہے خار مدینہ۔ میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کہہ دے غبار مدینہ، پس مرگ کہہ دے غبار مدینہ۔ جدھر دیکھیے جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ، نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ۔ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز کے مزار مدینہ، شب و روز کے مزار مدینہ۔ نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، نصیر اپنی کوشش
کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، عجب رنگ پہ ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ جی ناظرین، خوبصورت انداز میں نعت پیش کی فاروق صاحب نے، اور اب ہم پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں اور بات کراتے ہیں قاری صاحب سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ شب برات کا جو مقام ہے اور جو فضیلت ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو اس کے متعلق فضول رسومات جو ہم نے پکڑی ہوئی ہیں بے تحاشا ہیں، اور اس سلسلے میں ان سے بھی بات چیت کریں گے، تو آپ پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا جی قاری صاحب، آج ہم نے آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں اسپیشل پروگرام شب برات کے موقع پر اس لیے مدعو کیا ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ شب برات کی اہمیت، اس کی فضیلت اور دیگر جو اس کے متعلق لوگوں نے توہمات جو ہیں وہ لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور اس سے ہم کیسے دور رہ سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے جو ہے وہ میں تمام جو ٹیم ہے تلاش نیوز کی، ان کا انتہائی جو ہے وہ مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ ایسے اچھے مواقع جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں اور لوگوں تک جو ہے وہ اچھا ایک پیغام پہنچاتے ہیں۔ سر صاحب، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ شب برات جو ہے اس کی سب سے پہلے ہم اس چیز کو لیتے ہیں کہ یہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ جی شب برات جو ہے، اس کو اگر نام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شب فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رات، اور براعت جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آزاد اور بری ہونا۔ تو اب شب برات کا معنی گویا ہم یوں لیں گے کہ ایسی رات کہ جو آزاد ہو، یعنی ایسی رات کہ جس سے آزادی حاصل ہوتی ہو۔ تو اب ہم شرع شریف کی طرف آتے ہیں جو نبی علیہ السلام لے کر آئے، تو اس حضور کی تعلیمات سے پوچھتے ہیں کہ اس رات کا کیا مقام ہے، اور اس رات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، فضائل کیا ہیں اور ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ روایت فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی رات نصف شعبان ہوتی تو اس وقت رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، فرمایا کہ تم اس کی راتوں میں قیام کیا کرو اور اس کا جو دن ہے 15ویں کا دن ہے اس میں روزہ رکھا کرو۔ اب یہ ہمیں حدیث سے تعلیم مل گئی کہ جب ایسی مقدس رات ہے تو اس کی رات جو ہے اس کو منانے کا، اس رات کو کرنا کیا ہے۔ حدیث شریف سے اسے ہمیں معلوم ہو گیا کہ عبادت کثرت سے کرے، اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرے، رسول اللہ پر کثرت سے درود پڑھے، اللہ رب العزت کا ذکر کرے، نماز پڑھے، نوافل پڑھے، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں کثرت سے کرتا رہے، اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرے۔ اور جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اس کی دوسری آیت جو ہے مفسرین نے اس آیت کے تحت بعض نے لکھا ہے کہ اس رات میں بڑے خاص فیصلے ہوتے ہیں کہ اگلے سال کس نے آنا ہے، اگلے سال کس کو کتنا رزق ملے گا۔
تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھ دی جاتی ہیں۔ پھر مفسرین نے یہاں پر اعتراض اٹھا کے بھی جواب دیا کہ اگرچہ وہ لوح محفوظ میں سارا کچھ پہلے لکھا جا چکا ہے، لیکن اللہ رب العزت جو فرشتوں کے سپرد کرتا ہے وہ یہی رات ہوتی ہے۔ اس میں جس نے جانا ہے اس کا بھی اس کو مل جاتا ہے، جس کا رزق میں اضافہ ہونا ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ ایک پروانہ آ جاتا ہے، جس نے اس دنیا سے جانا ہے، رخصت ہونا ہے، جس کی زندگی جو ہے نئے آنے والے کے لیے ہے، اسی طرح کسی چیز عمر کے اندر اضافہ یا کوئی بھی چیز ہے اس میں سب چیزوں کو فرشتوں کے ہاتھوں میں دے دیا جاتا ہے اور فرشتوں کو اس کے اوپر مطلع کر دیا جاتا ہے۔ تو بیسک اب ہمیں بنیادی طور پر یہ چیزیں معلوم ہو گئیں کہ اس رات میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، ذکر اذکار کیا جائے اور اس رات کو فضولیات میں جو ہے وہ صرف نہ کیا جائے۔ اگر ہم اس رات کو فضولیات میں صرف کریں گے تو اس صورت میں گویا کہ ہم دوسری چیزوں کی بنسبت اس رات میں زیادہ جو ہے وہ مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ جی قاری صاحب، بڑی تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے شب برات کی فضیلت کے اوپر بیان فرمایا ہے۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ شب برات جس وقت آتی ہے اور ہم لوگ اس کو مناتے ہیں، آپ نے بتایا ہے کہ اس رات کو عبادت کی جائے، قرآن پاک پڑھا جائے، نوافل ادا کیے جائیں اور فضولیات جو رسمیں ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ شب برات کے موقع پر کچھ لوگ جو ہیں قبرستانوں کا بھی رخ کرتے ہیں اور اپنے پیارے جو ان کے فوت ہو چکے ہیں ان کے دعائے مغفرت کے لیے بھی وہ قبرستان جاتے ہیں۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس شب برات کے موقع پر قبرستانوں میں جانا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ روایت میں نے پہلے پڑھی ہے اس سے ایک چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ نیک کام کرو۔ اب کسی میت کے پاس یعنی قبر میں حاضر ہو کر، قبرستان میں حاضر ہو کر اس جگہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرنا بھی ایک نیک کاموں میں سے کام ہے، تو لہٰذا اس کے لیے دعا کریں، یہ ایک نیک کام۔ دوسرا یہ کہ صراحتاً حدیث شریف کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث ہے، ایک طویل ہے وہ بڑی، تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے پچھلے پہر حضرت سیدہ عائشہ پاک سے اٹھ کر آپ کے حجرہ سے قبرستان کی طرف چلے گئے، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کیا کہ حضور نبی علیہ السلام کدھر جاتے ہیں، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان کی طرف تشریف لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ان میتوں کے لیے دعا بھی کی، خود اپنے لیے بھی دعا کی، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا، مخاطب کو فرمایا یہ جو رات ہے نصف شعبان کی رات ہے، اس میں اللہ رب العزت اتنی مغفرت کرتا ہے، اتنی بخشش کرتا ہے لوگوں کی کہ جتنا قبیلہ بنو کلب جو ہے اس کی بکریوں کے بال ہیں، اللہ رب العزت ان بالوں کے مقدار کے مطابق جو ہے وہ مغفرت کرتا ہے۔ اور تمام جو ہے وہ محدثین انہوں نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ جو بنو کلب تھا عرب کے اندر یہ قبیلہ بکریوں کی کثرت کے حوالہ سے بہت مشہور ہوا کرتا تھا۔ اب اگر یہ دیکھا جائے کہ ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہیں تو اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، تو جس قبیلہ کی عرب میں یہ مشہور ہونا ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ بکریوں کے حوالہ سے بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد کثیر ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے ایک مثال دے کر بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس رات جو ہے وہ مغفرت کرتا ہے، بخشش کرتا ہے، تو لہٰذا قبرستان جو ہے وہ ضرور جانا چاہیے، چاہے وہاں پر اپنا کوئی دفن ہے پھر بھی جائیں، پھر تو ضرور جائیں، اور اگر اپنا کوئی نہیں دفن لیکن قریب ہے اور وہاں آسانی سے جا سکتا ہے، کوئی خوف نہیں ہے تو ضرور جائے، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور حدیث شریف سے یہ چیز ثابت ہے۔ دوسرا سوال آپ نے جو کیا اس کی طرف میں آتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ شب برات جو ہے وہ اس کو فضولیات میں لیتے ہیں۔ اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ابتدائی یہ ہے کہ ایسا بندہ کرنے والا ہے کہ جو خود یہ چیز جانتا ہے، وہ بالغ ہے، عقل اس کو اللہ رب العزت نے دی ہے، اگر ایسا شخص کرتا ہے تو اس کو بھی ظاہرہ روکا جائے، لیکن اس کے اوپر اتنی گرفت نہیں کہ جتنا جس طرح عموماً پٹاخے، شرلیاں بازی یا آتش بازی جو بھی اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ اب اس کے بیسک مجرم وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کو پیسے فراہم کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے، اب وہ اگر پٹاخے لیتا ہے یا آتش بازی کرتا ہے تو وہ پیسے اس کے خود نہیں ہیں بلکہ باپ دے رہا ہے اس کو، والدین دے رہے ہیں۔ اب والدین کو یہ پوچھنا چاہیے کہ بیٹا یہ لے کے کہاں جا رہے ہو؟ اب جائز ناجائز میں پیسے دے گا تو اس صورت میں اللہ کے ہاں پکڑ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। फरमाया कि नेकी और अच्छाई के मामला में तुम ताउन करो, लेकिन बुराई के मामला में तुम ताउन ना करो। तो इस वजह से जो तो उमूमन बड़े जो मेच्योर हजरात होते हैं और बड़े जो होते हैं उनके हवाले से ऐसी चीज़ नहीं मिलती कि वो पटाखे बजाएं, आतिशबाजी करें। ठीक है, एक सुस्ती का मुजाहरा ज़रूर होता है, काहली का, लेकिन ये पटाखे उमूमन वो उस उम्र के बच्चे करते हैं कि जो छोटे होते हैं। तो वालिदैन को समझाना चाहिए, बेटा नहीं इस रात नहीं। और ये इसकी तरफ एक और चीज़ की तरफ इशारा करते चलूँ, क्योंकि ये हमारे पास ये रस्म आई कहाँ से, क्योंकि जो हुनूद वगैरह हैं ये हमारे बहुत करीब हैं। अब ये अपनी ईदों पर इस तरह की रस्में करते रहते हैं, आतिशबाजी भी करते हैं और भी दीगर ऐसी चीज़ें जो हैं वो उनका इसके साथ ताल्लुक़। अब जब हमने उनको देखा कि वो अपनी ईदों पर या अपने अच्छे दिनों पर ऐसा करते हैं तो हमने भी उनसे लेकर ऐसा करना शुरू कर दिया, हालांकि इसका दूर दूर तक दिन से कोई ताल्लुक़ नहीं है और कतन जो है वो मना है, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसका रसूल जो है उसकी नाराज़गी का बायस है। वालिदैन को ज़रूर इस पर सोचना चाहिए। कारी साहब, इस पर भी आपने बड़ी तफसील के साथ बताया है। मेरा एक दूसरा आपसे सवाल ये है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। शाबान में हम दाखिल हो चुके हैं और शब बरात की आज रात है और हमने इबादत करनी है और अपने गुनाहों की जो है वो बख्शिश जो है वो मांगनी है। और इसमें आपने जैसा कि बताया कि अल्लाह ताला ना सिर्फ गुनाह माफ़ करते हैं बल्कि जो लोग इस दुनिया में आते हैं उनके भी नाम ज़ाहिर होते हैं और जो इस दुनिया से लोग जाते हैं उनके बारे में भी लिखा जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये शब बारात के मौके पर हमें ख़ास ऐसी जो इबादत कौन सी ऐसी करनी चाहिए कि जिसमें मेरा मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने की जो है वो हासिल होने, ज़्यादा नेकियां समेटने की हासिल हो। सबसे पहले तो इस सवाल को मैं लेता, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमहुल्लाह ताला एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत कौल ज़िक्र किया है। वो ये है, फरमाते हैं कि जो रजब है ये बीज बोने का महीना है और शाबान जो है ये आबयारी का महीना है और जो रमज़ान है ये फल काटने का महीना है। अब इन तीनों में से किसी प्रोसेस में भी हम मिस हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हम जो अगर बीज हमने नहीं डाला तो फिर आबयारी करना और फसल काटना तो मुमकिन ही नहीं। इसी तरह बीज बो दिया, आबयारी नहीं की तो फसल जल जाएगी। इसी तरह अगर ये पहले दोनों सूरतें हुई और फल ना काटा तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं, मकसद फौत हो जाएगा। तो गोया उनके फरमान का मफहूम ये था कि इन तीनों चीज़ों को यानी इन तीनों महीनों को बड़ी फजीलत हासिल है। तो अब इस चीज़ की तरफ आते हैं कि इस रात में हमें कौन सी ऐसी इबादत करनी चाहिए। उलमा और बुजुर्गान जो है ना उन्होंने बेशुमार इस हवाले से अमल लिखे हैं। एक तो ये है कि जो ही सूरज गुरूब हो और मगरिब की नमाज का वक्त हो और मगरिब अदा कर ली जाए तो मगरिब की नमाज के बाद फ़ौरन 6 रकत जो है वो नवाफिल अदा करे। 6 रकत नवाफिल मुख्तलिफ अदा करे, 2-2 करके अदा करे। ये आप बता रहे हैं नमाज मगरिब के बाद? जी नमाज मगरिब के बाद, नमाज मगरिब की अदायगी के बाद 2-2 करके नवाफिल अदा, इशा से पहले, जी इशा से पहले 2-2 करके नवाफिल अदा करे। हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास जो है वो पढ़ता रहे। इसके बाद वो सूरह यासीन अगर ख़ुद तिलावत कर सकता है तो ख़ुद करे, नहीं तो कोई ऐसा जो तिलावत कर सकता है उससे सूरह यासीन को सुन ले। फिर उसके बाद अपने लिए दराज़ी उम्र की जो है वो दुआ करे और अपने लिए कसीर माल की दुआ करे और अपने लिए जो है वो जो चाहता है, वो चाहे दुनियावी मनसब व मर्तबा है या उखरवी कोई बात है वो करना चाहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर जो है वो करम फरमाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ये सूरज तुलू होता है और फ़ौरन 15वीं शब शुरू होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रहमत है वो सदाएं देना शुरू कर देती है। हल में मुस्तगफिरीन, है कोई बख्शिश तलब करने वाला, फ़ाग़फिरहू मैं उसको बख्श दूँ। ऐसा मुस्तरज़िकुन हल में मुस्तरज़िकिन फ़अरज़ुक़हू, फरमाया ऐसा कोई है कि जो रिज़्क़ तलब करने वाला है मैं उसे रिज़्क़ दे दूँ। जो भी मुरादें होती हैं, हदीस शरीफ के अंदर आगे लफ्ज़ आते हैं कज़ा, यानी जो भी मांगेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उसको ज़रूर अता करेगा। बेहतर ये है कि इस रात जो है वो कसरत से तिलावत कलाम मजीद करे। और एक ये बात जो ख़ास ज़रूरी है वो ये कि अगर कोई इबादत नहीं कर सकता तो कतअन किसी गुनाह को भी ना करे,
کیونکہ جس طرح اس رات کا احترام، ادب اور ثواب زیادہ ہے، اسی طرح اس رات کے اندر کیا گیا گناہ جو ہے اس کا گناہ بھی جو ہے وہ زیادہ ہوگا اور اس پر جو ہے وہ سزا بھی زیادہ ملنے کا خدشہ ہے۔ لہٰذا اگر بالفرض کوئی نیکی نہیں کر سکتا تو ضرور بھی ضرور گناہ سے بچے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہی اس کو ثواب عطا فرما دے گا۔ جی قاری صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ رجب، شعبان اور رمضان یہ 3 مہینے جو ہے یہ ہم ان سے نہ صرف دنیاوی طور پہ بلکہ آخرت میں بھی اپنے لیے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بتا رہے تھے کہ ہم شعبان میں داخل ہو چکے ہیں، شعبان کے بعد رمضان آ رہا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں لوگ جو ہے وہ نجائز منافع خوری شروع کر دیتے ہیں اور چیزیں جو ہے وہ مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ تو آپ اس سلسلے میں کیا بتانا پسند کریں گے کہ ایک طرف اگر ہم عبادت کرتے ہیں، دوسری طرف ہم نجائز منافع خوری کرتے ہیں، تو اس بارے میں کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، یعنی ہم نے ان پر اگر چلنا ہے تو اس صورت میں ہماری جو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر صراط مستقیم کا وعدہ فرمایا ہے، اور جو صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا جو ہے وہ ہر نماز میں انسان مانگتا ہے، تو ضرور وہ ہمیں میسر ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ہمارے ہاں ایک بڑی کمزوری ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ایز اے قوم بڑے بگڑے ہوئے ہیں، ہم ایز اے قوم ہی بہت خراب ہیں۔ ہم جن کو بے ایمان کہتے ہیں وہ ہم سے زیادہ اچھا سودا بیچتے ہیں، ہم جن کو کافر کہتے ہیں وہ ہم سے جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ اس کو اچھی چیزوں جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں پچھلے بلکہ کئی سالوں سے ایسا ہی ہو رہا ہے کہ چیز کے اوپر لیبل جو ہے وہ نمبر 1 کا لگا ہوتا ہے اور وہ ہوتی نمبر 10 کی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی خرابی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی چیز اچھی مل بھی جاتی ہے تو وہ 10% نہیں، 20% نہیں بلکہ 30-40% زیادہ جو ہے وہ اس سے قیمت سے جو ہے دے دی جاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے ان کی روشنی میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا ہے۔ اب میں پچھلے دنوں بھی جب آٹے کا بحران وغیرہ ہوا تو ہم نے بھی خبریں دیکھی اور وہاں پر جو ہے وہ کیا، تو اس صورت میں مجھے بھی ایک جگہ سے پتہ چلا کہ گوداموں کے اندر گندم جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، اور وہ گندم جو گوداموں کے اندر پڑی ہے وہ اگنا شروع ہو گئی ہے، اس کے باوجود غریب کو آٹا نہیں مل رہا۔ یہ ذخیرہ اندوزی نہیں تو اور کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ خرابی وہاں اوپر سے ہے کہ جہاں سے ترتیب نہیں بن رہی، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے مسائل کا حل ہو جائے تو اس صورت میں یقیناً جو ہے وہ اچھائی ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا ہے، اور ہمارے ہاں تو بد نصیبی اس چیز کی بھی ہے کہ رمضان آتا ہے تو فوراً جو ہے وہ جو چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی ہے جس جگہ تک پہنچا وہ بھی ذخیرہ اندوزی کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ ممکن ہے رمضان آئے تو ہماری جو ہے وہ مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھونا نہ شروع کر دے۔ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں کہ ایک تو ذخیرہ اندوزی نہ کریں، اور دوسری یہ بات کہ اپنا جو منافع ہے، جائز منافع تو ضرور لینا چاہیے، لیکن ایک ناجائز منافع کی چیز کی اتنی ویلیو نہیں ہے، قیمت نہیں ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر اس کو کچھ دن اسٹور کر کے پھر جو ہے تاکہ مارکیٹ میں مانگ ہو ہم منافع زیادہ مانگیں، یہ ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور پھر ہم اسی پیسے سے حج اور عمرے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں کچھ غور کرنا چاہیے، اور خصوصاً ہمارے تاجر حضرات کے لیے یہ خاص پیغام ہے۔ اچھا قاری صاحب، میرا یہاں پہ آپ سے ایک اور سوال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر اور معافی کے خواستگار ہیں، کیا ایک دوسرے کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کیے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور معافی حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس حوالہ سے بڑی جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، وذی القربى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے لا يدخل الجنۃ قاطع رحم، فرمایا جو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، ان سے دور رہتا ہے بغض و عناد کی وجہ سے، ہاں تو اگر تو کوئی شرعی وجہ ہے پھر تو ٹھیک،
لیکن اگر کوئی شرعی وجہ نہیں، بغیر کسی شرعی وجہ کے وہ ان سے ناراض رہتا ہے، ان سے دور رہتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب اللہ رب العزت بھی معافی تبھی دے گا جب اس کی مخلوق پر جو ہے وہ رحم کیا جائے۔ بہت سے بزرگ ایسے تھے، ایسے بہت سے بزرگ گزرے کہ جو فقط اللہ رب العزت کی مخلوق پر رحم کرتے، اللہ رب العزت نے اس وجہ سے ان کو جو ہے ان کے مقام کو بلند فرما دیا۔ تو ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں سے یہی ہے کہ اگر کوئی دوسرے سے ناراض ہے تو اس صورت میں ان کو آپس میں ایک دوسرے کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دینی چاہیے۔ ظاہر ہے انسان ہے، جہاں اکٹھا رہتا ہے وہاں پر غلطیاں ضرور ہوتی ہیں۔ لیکن قاری صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپس میں اس وقت آپ کے دیکھا ہوگا کہ ہمارے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں اور دیگر جو ہمارے رشتے ہیں اس میں لوگ جو ہیں خواہ میرا مطلب ہے کہ کوئی بات بھی نہیں ہوتی تو اس میں کافی ناراضگی کی بات۔ آج جو رات ہے شب بارات کی جو فضیلت کی رات ہے، اس میں اگر ہم اپنے کسی عزیز و اقارب کو جو ناراض ہے ہم سے اس کو منا لیتے ہیں تو اس کا بھی اس میں ہمیں ثواب زیادہ حاصل ہوگا؟ جی بالکل۔ دیکھیں نبی جو بھی چیز ہے جس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، آپ وہ جو ہی کریں گے تو فوراً اللہ رب العزت اس کو آلریڈی آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ویسے اگر کوئی شادی جو ہے اپنی شہوت کو توڑنے کے لیے کرتا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے ثواب تو نہیں ہے لیکن نکاح، لیکن اگر ساتھ یہ بھی ہے کہ میں حضور کی سنت سمجھ کر کرتا ہوں تو اب اس کے لیے یہ بھی چیز پوری ہو سکتی ہے اور وہ ساتھ سنت کا جو ثواب ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر جو ہے وہ تو فقط تو یہ ہے کہ چلیں ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ تو ٹھیک، لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ قطع تعلق ہی نہ کرو، وہ دور ہونے کی کوشش کریں پھر بھی قریب ہو جاؤ، تو اس صورت میں یقیناً اس کے لیے بخشش و مغفرت کا پروانہ ہے اور یقیناً جو ہے اس کے لیے ثواب جو ہے اس کے اندر اجر و اضافہ جو ہے اس کا سبب جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ اچھا قاری صاحب یہ بتائیں کہ اس رات جو شب بارات کی ہم بات کر رہے تھے، فضیلت کی رات ہے، اس میں ایک حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اور جو شراب نوش ہوگا، جو زناکاری میں ملوث لوگ ہوں گے، ان کے لیے یہ بخشش کی رات نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ یہ بات قاعدہ یہ ذہن نشین رہے کہ گناہ کوئی بھی ہے وہ بخشے جانے کے قابل ہے، ایک یہ۔ دوسرا یہ کہ گناہ جو ہے اس کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، یا تو اس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہو سکتا ہے یا بندوں کے حقوق کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اب اللہ کے جو حقوق ہیں وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے اس سے جب توبہ مانگ لی جائے، بخشش مانگ لی جائے تو اس صورت میں اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں اللہ رب العزت اگر چاہے تو وہ بھی معاف کر سکتا ہے، کیونکہ جب ہم نے یہ پڑھا نا قرآن مجید میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ جس کا حق مارا گیا وہ اس کا بھی رب ہے، جو حق مارنے والا ہے وہ اس کا بھی رب ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ مقرر کیا ہے کہ جب تک وہ اس سے معافی نہیں مانگے گا کہ جس کا حق کھایا ہے، جس کی حق تلفی کی ہے، تو اس صورت میں اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں ہم ان گناہوں کی طرف۔ اس حدیث شریف میں والدین کے نافرمان ہے، اسی طرح زانیہ عورت ہے، اسی طرح چغل خور ہے، ان کے حوالہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کے جو مفاہیم ہیں وہ ملتے ہیں۔ فرمایا اس رات جو ہے وہ ان کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ کثرت سے زنا کرتی ہے اور اتنا زنا کرتی ہے کہ ایسی راتوں کے اندر بھی وہ باز نہیں آتی، تو پھر اللہ رب العزت اس کو توبہ کی توفیق نہیں عطا فرماتا، یعنی جو توفیق توبہ ہے وہ چھین لی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی محرومی ہے کہ اگر کسی سے توفیق توبہ چھین لی جائے، کیونکہ گناہ جو ہے وہ ہر بشر سے ممکن ہے، گناہ کسی بھی آدمی سے ممکن ہے اور خطا کسی بھی آدمی سے ممکن ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر ہے کہ اگر کسی سے توفیق توبہ چھین لی جائے تو پھر اس صورت میں بڑی خرابی ہے، اور ہمیں ایسی یہ حدیث شریف کے اندر جو گناہ ہے ہمیں ان سے جو ہے وہ ضرور بھی ضرور بچنا چاہیے اور ضرور بھی ضرور ان سے دور رہنا چاہیے۔ ماشاء اللہ قاری صاحب، آپ نے شب بارات کی فضیلت کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے ناظرین کو بتایا ہے، اور جیسا کہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہے کہ آج شب توبہ ہے اور ہمیں اپنے گناہوں کے لیے اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے گناہوں سے نہ صرف معافی مانگنی چاہیے بلکہ آئندہ نہ گناہ کرنے کا بھی اس سے وعدہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔